آج کی ہماری ویڈیو فوبیاز کے بارے میں ہے۔ فوبیا کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی شخص، جگہ یا کچھ ایسے حالات ہوں جس سے انسان بے تحاشا ڈرتا ہو۔ یہ ڈر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹائم پہ ہوتا ہے اور پھر بعد میں نہیں ہوتا۔ یہ ڈر مستقل رہتا ہے اور جاری رہتا ہے۔ عموماً یہ ڈر بچپن سے شروع ہوتا ہے اور جیسے ہی عمر بڑھتی جاتی ہے یہ ڈر انسان کا ختم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈر جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تب بھی یہ ڈر اس میں باقی رہ جاتا ہے۔ فوبیاز کو اگر ہم کلاسیفائی کریں، اس کو اگر ہم تقسیم کریں تو 3 مین اقسام ہیں فوبیاز کی۔ ان میں سے ایک ہے سمپل فوبیا، جنہیں اسپیسیفک فوبیاز بھی کہتے ہیں، ایک ہے سوشل فوبیا اور تیسرا ہے ایگروفوبیا۔ سمپل فوبیاز کسی ایک چیز، کسی ایک شخص یا کسی ایک جگہ یا کسی ایک سچویشن سے جو انسان کا اگر ڈر ہو تو اسے سمپل فوبیاز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایروفوبیا، اگر کسی شخص کو جہاز میں اڑنے سے ڈر لگتا ہے اسے ایروفوبیا کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، کچھ لوگوں کو بند کمروں سے، بند واش روم سے یا لفٹ سے، ان سے ڈر لگتا ہے، اسے کلاسٹروفوبیا کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو جانوروں سے ڈر لگتا ہے، اسے زووفوبیا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈرائیونگ سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگوں کو مکڑیوں سے ڈر لگتا ہے جسے ایریکنوفوبیا کہتے ہیں۔ تو جب بھی انسان ایسی فوبیا، جس چیز کی اسے فوبیا ہو، جب بھی انسان ان حالات میں یا اس چیز کے آمنے سامنے آ جائے تو انسان پہ ایک خوف کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ اس پہ مختلف علامات آتے ہیں۔ اس کے شاید ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جائیں، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگ جائے، اس کا منہ سوکھنے لگ جاتا ہے، اسے پسینہ آتا ہے، اس کے دماغ میں خوف سے بھرے ہوئے فکرمند سوچیں آتی ہیں۔ تو یہ سارے علامات جو ہیں وہ انسان کی حالت اور بھی خراب کر دیتے ہیں۔ سمپل فوبیاز کا علاج کیا ہے؟ سمپل فوبیاز کے لیے سب سے بہترین جو علاج ہے، جو کہ دوائیوں سے بھی بہتر ہے، اسے ڈی سینسٹائزیشن کہتے ہیں۔ ڈی سینسٹائزیشن ایک ایکسپوجر کا ایک طریقہ ہے، یعنی جس چیز سے انسان کو ڈر ہے اس چیز کا انسان کو سامنا کرایا جائے۔ تو یہ سامنا جو ہے وہ بہت ہی تیزی سے بھی کرایا جا سکتا ہے، مطلب وافر مقدار فوراً ہی اس شخص کو اسی جگہ پہ لے کے جائے جہاں پہ اسے ڈر لگتا ہے، یا پھر ڈی سینسٹائزیشن جسے کہتے ہیں وہ دھیرے دھیرے اس چیز کا سامنا کرایا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہے، اسے بند کمروں سے ڈر لگتا ہے جسے کلاسٹروفوبیا کہتے ہیں، تو ڈی سینسٹائزیشن میں کیا ہوتا ہے، ہم اسے پہلے بتاتے ہیں کہ آپ نے پہلے سوچنا ہے اس بارے میں کہ میں بند کمرے میں ہوں، خود کو بند کمرے میں امیجن کرنا ہے۔ پھر اگر اس بند کمرے کو امیجن کرنے کی وجہ سے ان سے کوئی انگزائٹی ہوتی ہے تو پھر ہم بار بار اسے یہ امیجنیشن کے تھرو ایکسپوجر کراتے ہیں، تب تک ایکسپوجر کراتے ہیں جب تک اس کی وہ انگزائٹی ختم نہیں ہو جاتی، اس کی بے چینی اور خوف ختم نہیں ہو جاتا۔ ایک بار اسے ایسے امیجنیشن کے تھرو سے کرایا جائے، پھر ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک قدم آگے کیسے بڑھتے ہیں کہ اسے ایک بڑے کمرے میں لے کے جاتے ہیں، دروازہ آدھا بند کر کے اور آدھا کھلا چھوڑ کے، پھر اس طرح سے اسے ایکسپوز کراتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور ایسے بڑے کمرے میں جس کا دروازہ بند ہو لیکن اس مریض کے ساتھ کوئی شخص موجود ہو، ایک قدم اور آگے ایسے بڑھتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے ایکسپوجر کراتے ہیں۔ جب اس میں بھی خوف ختم ہو جائے پھر دھیرے دھیرے ایک اور قدم آگے ہم بڑھتے ہیں اور مریض کو اکیلے ایک بڑے کمرے میں اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ ٹائم گزارنا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے یہ جو ٹائم مریض اس کمرے میں گزارتا ہے اس ٹائم کی مقدار بھی بڑھاتے جاتے ہیں۔ پھر بعد میں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ چھوٹے سے کمرے میں مریض کو اس طرح اسے کہے کہ ٹائم گزاریں۔ تو اسی طرح دھیرے دھیرے سٹیپ وائز اس کا ایکسپوجر کراتے ہیں اور اس دھیرے دھیرے سٹیپ وائز ایکسپوجر کو ڈی سینسٹائزیشن کہتے ہیں۔ دوسری جو فوبیا کی قسم ہے، سمپل فوبیا یا اسپیسیفک فوبیا کے بعد، اسے سوشل فوبیا کہتے ہیں۔ سوشل فوبیا سے مراد جب انسان کسی سوشل سچویشن یعنی لوگوں کے سامنے آنے سے ڈرتا ہو۔ وہ پریزنٹیشن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، پبلک سپیکنگ یعنی لوگوں کے سامنے تقریر کرنا ہو، اس میں بھی انسان کو ڈر لگتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہاں تک بھی ان چیزوں سے بھی ڈر لگتا ہے کہ وہ نئے لوگوں سے نہیں مل سکتے اور کتراتے ہیں نئے لوگوں سے ملنے میں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو ایسے بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ کھانا نہیں کھا سکتے، انہیں لگتا ہے کہ سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، سب کی توجہ انہی کی طرف ہے، اور وہ پھر خود کو ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سب انہی کی طرف متوجہ ہیں۔ اسی طرح کچھ اور کنڈیشن ہے، مثال کے طور پہ کچھ لوگ فون پہ بات کرنے سے، نئے لوگوں سے فون پہ بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔
تو یہ سب سچویشنز جو ہیں وہ سوشل فوبیا کے کیٹیگری میں یا اس کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کا علاج دوائیوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈی سینسٹائزیشن کے ذریعے سے اس کا علاج ہوتا ہے، یعنی مریض جو ہے جن چیزوں سے ڈرتا ہے ان چیزوں کا سامنا کرایا جائے۔ اس کے بعد جو آخری فوبیا کی قسم ہے اسے ایگروفوبیا کہتے ہیں۔ ایگروفوبیا سے مراد یہ ہے کہ مریض کو ان سچویشن یا ان حالات سے ڈر لگتا ہے جس میں مریض یہ سوچے کہ یہاں سے میرے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ایک اوپن سپیس بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ ایک گراؤنڈ میں مریض چلا گیا، ایک بڑا کھلا گراؤنڈ ہے، اچانک سے اسے سوچ آتی ہے کہ یہاں سے میں کیسے نکلوں گا، اور اس پہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک ایلیویٹر یعنی وہ ایک لفٹ بھی ہو سکتا ہے، یا ایک گاڑی پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی مریض کو یہ علامات آ سکتے ہیں۔ اسے جہاں پہ بھی مریض کو یہ لگے کہ اس سچویشن یا ان حالات سے یا اس جگہ سے میرے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس چیز کے ڈر کو ایگروفوبیا کہتے ہیں۔ ایگروفوبیا کے لیے جو ہیں ہم ریلیکسیشن ٹیکنیکس، کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی ایک طرح کی سائیکو تھراپی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایکسپوجر اور ساتھ ہی ساتھ دوائیوں کی مدد لے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ فوبیاز کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو۔ بہت شکریہ۔